اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جمعہ المبارک ہے، جمعے کا دن ہے، قبولیت کی گھڑیوں کا وقت آ گیا ہے۔ جو بھی شخص آج کے دن اپنی بات کو، اپنی حاجت کو منوانا چاہتا ہے، چاہے اس کی 1000 حاجتیں بھی ہیں، تو آج کے دن یہ مختصر سا وظیفہ پڑھ کے اپنی 1000 حاجتیں بھی ہیں جو ناممکن ہیں وہ مانگ لے۔ جو لوگ غربت، تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، بے روزگاری ہے، روزگار چاہتے ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں یا پھر من پسند شادی، یہ عمل آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ میرے بہت ساری دکھی بہنیں اور بھائی پریشان ہیں، بے اولادی کے سبب اولاد نرینہ چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اور جو مائیں بہنیں پریشان ہیں کہ ان کے بچوں کی اچھی جگہ رشتے کرنا چاہتے ہیں، رشتوں کی وجہ سے کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا، نیک دیندار گھرانے میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں نیت کر کے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی بھی مقصد ہے آپ کا، کسی لاعلاج بیماری کا شکار ہیں، اس کے لیے بھی کر سکتے، گھر کے تمام فرد بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کی اجازت عام ہے۔ یہ عمل آپ کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کرنا آپ نے جمعے کے دن ہے۔ اگر آپ آج کے دن نہیں کر سکتے تو اگلے کے جمعے ضرور کر لینا، لیکن خدا رہا اس فانی دنیا میں آپ زندگی میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے، اپنے وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ مختصر سا وظیفہ ہے، کوئی زیادہ تعداد نہیں ہے، تو خدا رہا اپنی بگڑے کاموں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو آپ یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اپنی بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدلنا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ ضرور کریں۔ آج کے دن انتہائی مجرب وظیفہ ہے، ایک بار کرنے سے آپ کو اس کے اثرات نظر آ جائیں گے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کی خواہش کوئی بھی ایسی نہیں ہوگی جو ادھوری ہوگی۔ آپ کی بن بن مانگیں ساری حاجات قبول ہو جائیں گی اور آپ کے آنے والی نسلیں بھی سنور جائیں گی، رزق و دولت کی طرف سے وہ مالا مال اور بے فکر رہیں گی۔ بے شک دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اس کے خزانے ہمارے لیے ہی ہیں، اس کی خزانوں میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے، اور جو شخص اس سے معافی مانگتا ہے، چاہے وہ اپنی خواہشات سامنے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، وظیفہ کرتے دوران آپ نے سب سے پہلے تو کسی سے بات نہیں کرنی، نہیں آپ سے کوئی بات کرے، پوری توجہ اور یقین کامل کے ساتھ آپ نے وظیفہ کرنا ہے، دھیان کے ساتھ، اور اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے لازمی۔ اس کے علاوہ آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ہی ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے کثرت سے استغفار اللہ پڑھنا ہے، کثرت سے استغفار اللہ پڑھنا ہے، تاکہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، ہم انسان بالکل ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں، بالکل جیسے ابھی بھی پیدا ہوا ہو۔ استغفار پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ ناظرین، سچ بولنا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرنی ہے اور کثرت سے استغفار اللہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ 70 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھ لیا کریں، 70 مرتبہ۔ ناظرین، پریشانیاں، غم اور یہ سب تو بیماریاں، یہ سب تو ہر انسان کے ساتھ ہے، ہر انسانی زندگی کا حصہ ہے، لیکن ان سب کو ختم کرنے کے لیے خاص تعداد میں وظائف ہیں، قرآنی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی اس میں مبارک ہیں، جو کہ پڑھنے سے ہماری تمام مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ہے، ہماری باہر جتنی بھی مشکلات ہوتی ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ چلیں وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے جو سب سے پہلے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے وضو مصلی پہ بیٹھ جانا ہے، اپنے قبلہ رخ منہ کر کے۔
تعوذ و تسمیہ پڑھتے ہی آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے وہ ہے درود پاک۔ آج آپ نے درود پاک کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی، وہ درود جو ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کو 7 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لو تو اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وظیفے کا پہلا عمل، اس وظیفے کا پہلا عمل جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان تینوں ناموں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے اور ایک پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم 2 بار ہو گیا۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح 100 مرتبہ پڑھ لیں، یعنی کہ ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے وہ ہے یہ استغفر اللہ، جو کہ انتہائی استغفر اللہ العظیم ہے۔ ناظرین، آپ نے استغفار کا معمول تو اپنی زندگی میں رکھنا ہی ہے، جو کہ آپ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے یا کثرت سے پڑھنا ہے، لیکن اس وظیفے میں کتنی تعداد ہے توجہ کیجیے گا، اور کون سا استغفار پڑھنا ہے ادھر دھیان سے سنیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو آپ اپنے انداز میں اسی طرح 100 مرتبہ پڑھ لیں گے، یعنی کہ ایک تسبیح۔ جب آپ یہ استغفار ایک تسبیح پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، صغیرہ و کبیرہ کو، جو ہم سے جانے انجانے میں ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد آخر میں جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون شخص اپنے فرشتوں سے کہ جو اس فانی دنیا میں رب کی وحدانیت کا ذکر کر رہا ہے، تو فرشتے جب آپ کا نام بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کی تمام حاجات کو پورا کر دو، وہ جو مانگ رہے ہے اس کی ساری حاجات کو پورا کر دو، اور اس کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات کر دو۔ اس شخص کے لیے رزق و دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے، بے شمار رزق و دولت کا، اور اس کی آنے والی نسل تک رزق و دولت کا بندوبست ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں رزق و دولت کی برسات ہو جاتی ہے۔ بے شک اس اتنی زیادہ فضیلت رکھتی ہے یہ سورت۔ سورہ اخلاص کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ جب آپ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لو تو آخر میں پھر وہی درود جو شروع میں پڑھا تھا وہ پڑھ لینا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، رو کے گڑ گڑا۔ جس مقصد کی نیت کی تھی آپ نے اس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقصد میں کامیاب کرے جس مقصد کی نیت کی تھی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا ہی اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔